گواہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا, چرچا نہیں ہوتا, خرچہ نہیں ہوتا. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی, اور جناب آج آپ کو سنانے جا رہے ہیں عدالت کی وہ کہانی کہ جس نے جو 5واں ستون بننے جا رہا تھا سوشل میڈیا, اس کو تو گرایا ہی گرایا, ساتھ پاکستان کا جو 4تھا ستون تھا اس کو بھی لے ڈوبے. میرے ساتھ اس وقت پینل پہ موجود ہے جناب اینکر پرسن علی حمزہ اور دا ون اینڈ اونلی جناب اینکر پرسن ڈاکٹر بلال شفیق صاحب. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بمطابق عدالت سب سے زیادہ لوگوں کے منہ میں مائک گھسیڑے, اور غالباً کبھی کبھی آئیڈینٹی کارڈ بھی مانگ لیتے ہیں شاید آپ. علی بھائی کی کھڑاک کیتے تسی کہ عدالت نو مجبوراً فیصلے کرنے پائے گے؟ اچھا, میں نے حلفاً آج تک کسی بھی شخص کا آئی ڈی کارڈ کبھی بھی نہیں مانگا, اور نہ میں اس کا کوئی مجاز ہوں, نہ میں کوئی اتھارٹی ہوں. ٹھیک ہے. نارملی کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں ایک عام شہری جو وہیکل پہ کچھ بھی کرائم کر رہا ہے اور وہ اگر کوئی وائلیشن کر رہا ہے اور قانون کا سامنا کر رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ کون ہوتے ہیں. ابھی میں اس پہ کچھ ڈیجیٹل کے جو احباب ہیں ان کی بھی غلطی یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی, اس میں کوئی وارڈن چلان کر رہا ہے تو اس شخص نے کہا میں چلان کروا رہا ہوں, آپ میرے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تم مجھے بتاؤ کہ میں نے سوال کرنا ہی نہیں. غلط چیز ہے, غلط چیز ہے. دیکھیں ایک شہری جس نے وائلیشن کی ہے اور وہ قانون کا سامنا کر رہا ہے, اب یہ اس کا رائٹ ہے, آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ سر کیا اویئرنیس کے لیے آپ کی ویڈیو کر لیں. اگر وہ آپ کو کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کہتا تو آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ یار اس نے جو وائلیشن کی ہے اس کی تو وہ سزا بھگت رہا ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بطور عوام, ابھی بلال بھائی سے آپ بات کریں گے, بطور عوام مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ مجھے صرف گھیرنے کے لیے, میری پریشانی کے لیے اب بنائے گئے. عوام کو محسوس ہوتا ہے ابھی لائسنس جو ہے لوگ 3 دن سے خدمت مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ باری نہیں آ رہی, 12 گھنٹے وہاں بیٹھنے باری نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. وہ بندہ 12 گھنٹے اگر خدمت مرکز میں بیٹھا ہوا ہے تو اس دن وہ دیہڑی نہیں لگا رہا, اس کا گھر کچن بھی نہیں چل پا رہا. اسے پوچھا کہ یار اگر یہاں بن نہیں رہا پھر تم اتنی کیوں ٹینشن لے؟ اس نے کہا یار میں باہر نکلوں گا, مجھے پولیس پکڑ لے گی, 2000 چلان کرے گی, نہیں تو ایف آئی آر دے کے مجھے اندر دے دے گی. ٹھیک ہے, عام شہری کو یہ ہے. دوسری طرف آپ میرے ساتھ سوشل ایکسپیریمنٹ کے لیے, بلکہ مجھے ایک اچھا آئیڈیا ہے, میں کوشش کروں گا اس کو کرنے کی, کہ آپ سوشل ایکسپیریمنٹ کے لیے میرے ساتھ چلیں مال روڈ پہ لاہور ہائی کورٹ کے آگے بیٹھ جائیں کیمرے لگا کے, وہاں پہ عام شہری کو روک کے 2000 کا چلان بھی کریں گے, بدتمیزی بھی کریں گے, اس کا گریبان بھی پکڑیں گے, اس کو جا کے تھانے میں بھی جمع کروائیں گے, لیکن وہاں پہ کانسٹیبل کو نہیں روک سکتے جس کی نہ نمبر پلیٹ ہے نہ نیم پلیٹ ہے. آئی جی صاحب نے کہا جس پولیس والے کی نیم پلیٹ نہیں ہے وہ ڈکیت ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہ اس کا ہیلمٹ ہے. اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بغیر ہیلمٹ کے 2000 جرمانہ ہے, اسی بورڈ کے نیچے کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ڈی کارڈ کسی طرح کا نہیں مانگ سکتے, جبکہ ایک پولیس والا آپ یونیفارم میں سامنے آتا ہے تو آپ اس کی شناخت کے لیے آپ اسے آئیڈینٹی مانگ سکتے ہیں. سر یہ مانگ سکتے ہیں, آپ کو پتا ہے, یہ آپ پتہ ہے عام شہری ایک پولیس والے سے کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اپنا پولیس کارڈ دکھا دیں. آج کل پنجاب پولیس کی وردیاں پہن کے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. ایک پولیس والا آپ کو رات 9 بجے کسی اندھیرے والی جگہ میں روک جائے تو آپ کو ایک ڈکیت سے کم ڈر لگے گا, پولیس والے سے زیادہ لگے گا کہ یار یہ نہ کچھ میرے پہ ڈال دے اور اس کے بعد مجھ پہ کیس نہ کر دے. اب بطور صحافی مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے پبلک انٹرسٹ کی جو انفارمیشن ہے اس کو اکٹھا کر کے پبلک کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہیے. میں نے آج تک کسی شہری کو نہیں روکا جو وائلیشن کر رہا ہے اور قانون کا سامنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر روکوں بھی روڈ پہ تو ان پولیس والوں کو یا اس ایسے اہلکار کو روکتا ہوں جو ایک تو پبلک سرونٹ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے اور وردی پہن کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قانون سے بالا تر ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ 2000 کا بورڈ لگا ہوا ہے مال روڈ کے بغیر ہیلمٹ کے 2000 روپے چلان ہے, اسی کے نیچے سے کانسٹیبل بغیر نمبر پلیٹ کے, بغیر ہیلمٹ کے, بغیر لائسنس کے, بغیر نیم پلیٹ کے وہاں سے گزرتا ہے اور وارڈن اس کو روک نہیں سکتا. نہیں, تو آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جی جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھاتا ہے, ایک 500 روپے کا مائک لیتا ہے, کچھ 1500 کا موبائل لیتا ہے اور وہ صحافی بن جاتا ہے. ایتھکس اس کو پتہ نہیں ہوتے. تو آپ کے تو انہوں نے جو جینون جو پروفیشنل صحافی ہیں ان کے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں, اس لیے کہ یہ جو خود کرائم کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, وہ جاری رہیں. آپ تھانے کے اندر نہیں جا سکتے, آپ مجرم سے بات نہیں کر سکتے, اگر کرنی بھی ہے تو آپ کو پہلے اجازت لینی پڑے گی. تو کبھی کوئی مجرم کہے گا یا کوئی پولیس اہلکار جو وائلیشن کر رہا ہے وہ کہے گا آپ کو اجازت ہے, آپ میری منجی ٹھوک سکتے ہیں. میں یہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ میں نے ابھی چند روز قبل مال روڈ پہ ایک ASI وردی میں پسٹل لگا ہوا ہے بغیر نمبر پلیٹ کے اور 24 شراب کی بوتلیں وہ مال روڈ پہ لے کے جا رہا ہے. 24 شراب کی بوتلیں. اب میں اسے جا کے سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت ہیں سر, آپ 24 شراب کی بوتلیں لے کے جا رہے ہیں, آپ بات کریں گے؟ وہ مجھے وہاں پہ تھپڑ بھی مارے گا, مجھے جوتے بھی مارے گا, اس کے بعد پسٹل بھی ہے, وہ پیچھے ڈالا بلائے گا کہ انو پھڑو منڈے نو, انو لے جاؤ,
تو اب تو اس فورڈ میں عدالت کا بیان سر، لیکن دوسری طرف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ دودھ کے دھلے ہیں، ہم لوگ کی بھی غلطی ہے. جب آئی جی صاحب کو گالی پڑی، وہ شاہد جٹ نے جب گالیاں نکالی، وہاں پہ جو یوٹیوبر تھا، میں اس سے جب ملا، پہلا انٹرویو کیا، میں نے کہا یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی، ظاہری بات ہے وہاں پہ ہجوم تھا، آپ کی اپنی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہجوم کی وائرل ہوئی. اس نے بڑے دھڑلے سے بتایا میری اپنی ویڈیو وائرل ہوئی، میں آیا اپنے ادارے میں ایڈٹ کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا آپ کو یہ شرم نہیں آئی کہ آئی جی صاحب کو گالی پڑ رہی ہے، اتنی ننگی گالی پڑ رہی ہے، آپ نے بیپ نہیں کیا. دیکھیں کوئی بھی پلیٹ فارم غلط نہیں ہے. ہمارے ہمسایہ ملک نے ورلڈ کپ کی کوریج وہاں کے یوٹیوبر سے کروائی. ٹھیک ہے، ہمارا سب سے بڑا پلیئر بابر اعظم ہے، ان کی ویڈیو پہ پرفارم کر رہا ہے، ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس کیا ہے. ہم اس کی امپورٹنس نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے، میں حامد میر کا پروگرام بھی اس پہ دیکھ رہا ہوں، میں سید طلعت حسین کا پروگرام بھی اس پہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا پروگرام بھی اس پہ دیکھ رہا ہوں. تو مسئلہ اس میں نہیں ہے، مسئلہ اس میں ہے کہ اس کے ریگولیٹری جو اتھارٹی ہے وہ بننی چاہیے کہ کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. منصور علی خان یا حامد میر یا میاں عمران ارشد یوٹیوب پہ آ کے بھی یہ کام کریں گے تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یا تو یوٹیوبر نے، بھائی آپ کا کام معنی رکھتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا. آپ یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، آپ مین اسٹریم پہ کر رہے ہیں. آج تو مین اسٹریم کو مجھے اس پہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کی ضرورت بن گئی ہے اور اس دور کی یہ اہمیت ہے، تو آپ یہ کریں کہ ہم نے ایک ایسی اتھارٹی بنانی ہے، پیمرا ہے نا، تو آپ ایک کوئی اس طرح کی اس پہ بھی سوشل میڈیا کا چیک، آپ اگر کوئی شخص اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو کورٹ میں طلب کریں، اس سے پوچھیں کہ بھائی بتائیں. اگر وہ اپنے آپ کو نہیں ثابت کر پاتا تو آپ اس کے خلاف کارروائی. یعنی کہ یہاں پر ایک بڑی اچھی سجیشن بھی ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہیں اور منہ اٹھاتے ہیں اور پروگرام کرنا شروع کر دیتے ہیں، سڑکوں پہ چلے جاتے ہیں، اور ان کو ایتھکس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری جورسڈکشن کتنی ہے، ہم کس سرکل میں رہ کے کام کر سکتے ہیں. وہ کیونکہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے کہ بھائی یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر بلال شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا کا شاید کوئی ہی پلیٹ فارم ہو، وہ یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ایون کہ ٹک ٹاک پر بھی جناب ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. ایک مائک ہوتا ہے چھوٹا سا ان کے ہاتھ میں، اور جس طرح عدالت کہتی ہے نا منہ میں گھسیڑ دیتے ہیں، تو وہ گھسڑا ہوتا ہے بھجن، میں نے دیکھا ہوا ہے. صاحب کی محبت ہے. اصل میں گیلانی صاحب بات وہی ہے، علی بھائی نے اس کے نا جو جسے کہتے ہیں نا سیلینٹ فیچرز وہ تو ڈسکرائب کر دیے کہ یوٹیوبرز کو بھی ضرورت ہے ٹریننگ کی، اور کیسے ایک پولیس والا، بڑی گہری بات اس بندے نے کہ میرے بھائی نے کی، اگر وہ خود وائلیشن کر رہا ہے اور ایک صحافی دیکھ رہا ہے، وہ کیسے اس کو اوور لک کر دے، کیسے اگنور کر دے. پرابلم پھر وہی ہے جو میں نے اس پروگرام میں کی تھی. بیسیکلی اس وقت اس ملک میں نا، یہ میرے ہاتھ میں پانی والی بوٹل ہے نا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ پانی والی بوٹل آپ دیکھ رہے ہیں جی، خدا جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ جینون ہے، یہ 2 نمبر ہے جی. یعنی میں ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا، جو میں پانی والی بوٹل پی رہا ہوں پیسے خرچ کر کے، میرا ادارہ خرچ کر رہا ہے، میرے ادارے نے بھی اس پہ ہو سکتا ہے 50 روپے خرچ کیے ہوں، یہ پینے کے بعد مجھے ہیپاٹائٹس ہوگا یا میں بچ جاؤں گا. جب آپ اس انسرٹینٹی کے لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پانی بھی خالص پی رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں پاس ہونے والے قوانین، اس ملک کے ادارے، اس ملک کی عوام، اس ملک کا میڈیا، اس ملک کا یوٹیوبر، اس ملک کا پولیس والا، اس ملک کا انکم ٹیکس والا، وہ اپنے معاملات کو ایز پر لا ڈیل کر رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں، یہ اگر میرے سمجھنے والوں کو بات سمجھ آ گئی نا، تو سارا میرا خیال ہے، میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، پاکستان اس وقت اسٹیٹ آف نیچر ہے. اچھا، اسٹیٹ آف نیچر ویورز، پولیٹیکل سائنس کا میں ادنا سا طالب علم ہوں. اسٹیٹ آف نیچر جب میں نے ماسٹرز کیا نا، مجھے سب سے پہلے پڑھایا گیا کہ پتر تو ریاست پڑھنی ہے، اور تو پہلے تو اسٹیٹ آف نیچر پر. اسٹیٹ آف نیچر یہ ہے، علی کا جہاں داؤ لگے گا نا، علی تباہی پھیر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کا جہاں داؤ لگے گا آپ تباہی پھیر دیں گا. میرا جہاں لگے گا میں یزید کی بھی تاریخ بھلا دوں گا، لوگ یزید کو بھول جائیں گے. میں آپ کو تفصیلاً بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں میرا جو ایکشن ہے نا، وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، میرا ایکشن معاشرے میں سدھار کے لیے نہیں ہے، میرا ایکشن اداروں میں کوارڈینیشن کے لیے نہیں ہے. میرا ایکشن ہو، میں بلال شفیق جو میں نے یہ لکھ دیا، is there anyone to challenge that law؟ میں کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا، میں عمومی رویوں کی بات کر رہا ہوں. یہ قانون آ گیا. اب یہ قانون لانے والے لے آئے، میڈیا ایتھکس ہونے چاہیے، یوٹیوبرز کے ایتھکس ہونے چاہیے، لیکن میں ان قانون کو لانے والوں سے جو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے آگے مائک نہیں کر سکتے، میں ان سے صرف 4 سوال پوچھتا ہوں. ایک بیوہ عورت چنگچی میں جا رہی ہے میو ہاسپٹل، لیکن اس کے ساتھ ایک سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی، جس کا سبز نمبر پلیٹ ہے، وہ اپنے کتے کو لے کے جا رہا ہے باغ جنا، اپنے ڈوگی کو لے کے جا رہا ہے وہاں اس کی دل پشوری کرنے. یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں.
اس پہ کب قانون سازی ہوگی؟ میرا صرف ایک سوال ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پورے لاہور میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو اس پروگرام میں چلی, آپ سی ایس ایس کے پیپر میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ یو کے نہیں جا سکتے, آپ مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھ سکتے, ایون کہ آپ سینسٹیو اداروں میں نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ پہ کوئی ایف آئی آر درج ہو جائے, کرمنل ریکارڈ آپ کا کرمنل ریکارڈ بن جائے. وہ ایسا اب تو سر گوگل کرو ود ان نو ٹائم تو ایپ آ گئی ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک نوجوان ہے, اس کے پاس اگر اس مہنگائی کے دور میں 2000 کا یا 1500 کا یا 1000 کا ہیلمٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں, وہ باپ کی شوگر کی دوائی لینے گیا ہے, ماں اس کی گھر میں, خدا کی قسم میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, میں نہیں اس کے عمل کو جسٹیفائی کر رہا یار, اس پہ کرمنل, اس پہ ایف آئی آر نہ کٹو, اس کی مجبوری بھی تو دیکھ لو نا, وہ نکلا کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی بہن 6 بہنوں کا ایک بھائی ہو, 20 سال رشتے والے نا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں آپ کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر ہم یہ سختی قبول کر لیں, اگر یہ کراس دا بورڈ, یہ اپنے جو پیٹی بھائی ہوتے ہیں ان کو نہ ناکے سے جانے دیں, اور دوسرے جو بڑے آفیسر آ جاتے ہیں, جیسے گرین پریڈ کی آپ نے بات کی ہے, تو اس کو نہ جانے دیں, صاحب جی آگے لگ جو تسی ساڈی خیر ہے. سر وہی تے میں کہہ رہا ایک بندہ اپنی بہن دے رشتے والے آئے نے, او دے لیے گروسری دا سامان لین گیا, سموسے پکوڑے لے کے جا رہے ہیں, او دیکھ او بھی ادھار لے کر, او دے پر ہیلمٹ دے پیسے نہیں ہے گے, رات تھانے اونے مقابلے امتحان تے میں نے وہ بھی فارغ ہو گیا, اتنے بھی نکڑ لگ گیا, تے دوجا ایس ایچ او صاحب بھرا والی گل ہے, پولیس والا اور 24 شراب دیاں بوتلاں پا کے نہ انہیں وہ پایا ہوا جی ہیلمٹ پایا, تو وہ F-16 تے چڑھیا ہے. اس طرح معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, اس طرح معاشرہ نہیں چلتا, یہ اللہ کا بھی قانون ہے. اور جہاں لاٹھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی تو معاشرہ تباہی ہوگا نا جناب. علی بھائی بڑی کرائم سٹوریاں کر رہے ہیں. میرا یہ سوال جی ایک چیز کرنا چاہوں گا, کل ہم ایک پروگرام کر رہے تھے, وہاں پہ ایک کانسٹیبل, اس نے 15 وائلیشن کی ہوئی تھی بائک پہ بیٹھ کے, ٹھیک ہے, اس کا چلان نہیں ہو سکا کیونکہ وہ پولیس والا تھا, ٹھیک ہے. اسے جو وہاں پہ وارڈن کھڑا وہ بھی ڈر رہا, نہیں کر رہا, اسے یہ بھی پتا کہ پیٹی بھائی ہیں. لیکن وہیں پہ ایک بچہ آیا, 16-17 سال اس کی عمر تھی, اس نے کہا یار میں 2000 چلان بھی دیا اور میں رات تھانے بھی رہ کے آیا ہوں. اب دیکھیں یار, اتنا بگاڑ کے ایک بچہ جو پڑھائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ یار اسٹوڈنٹس کو تو آپ ویسے ہی بہت سی چیزیں اگنور کرتے ہیں, ٹھیک ہے یار بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ کے گھر میں اپنے بھی بچے ہوتے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں کہ کسی کی ہو سکتا ہے گھر بہن کا رشتہ کو دیکھنے آئے ہیں, پتہ نہیں 100 ضروریات کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, ہاں کچھ ہو سکتا ہے, اور آپ اس کو رات تھانے میں بند کر دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے تھانے میں, میں آپ کو یہ بڑی ایک اہم بات بتانے لگا ہوں, پتہ نہیں مجھے کرنی ہے چاہیے نہیں, کوئی بڑا آرڈر آتا ہے نا, کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا, پولیس والوں کی چاندی ہوتی ہے. ہاں جی, ان کی تو پولیس والوں کی چاندی لگتی ہیں, کورونا میں چاندی, ہاں ریسٹورینٹ بند کر دو, ٹائم اتنا اس سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن بچوں پہ ایف آئی آر دیتے ہیں نا, مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ 12-13 ہزار میں جب مرضی جا کے چھڑوا لیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, ایسا ہے نا, ایسا ہے نا میرے پروگرام میں ایسے کہا ہے نا, بلال بھائی نام لیا متعلقہ ایس ایچ او کا لاہور پہ پروگرام چلا, اس نے متعلقہ ایس ایچ او کا مسلم ٹاؤن کے, یہ اب یہ میں کنفرم کر لوں گا, وہ آپ کو بتا دوں گا, اس نے نام لیا متعلقہ ایس ایچ او کو, اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو 15,000 روپے میں چھڑوا کے لیا, اس پہ سارے معاملات تھے. میں نے کہا نام لے, اس نے نام لیا, ابھی تک کوئی کاروائی. سر یہ 9 مئی والا واقعہ ہے, اس میں لاکھوں روپے لوٹا ہے پولیس نے, جس کو مرضی پکڑ لیتے تھے, چاہے اس کا نام تھا کہ نہیں, بھائی تیرا نام آیا. صاحب بات ایک ہے, اس وقت ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. علی بھائی اب اس آرڈر کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ جو پریس آپ کے پاس پریس ریلیز آتی ہیں, پی آر او خبر دے دیتا ہے, تو کیا آپ پی آر او سے نہیں پوچھا کریں گے بھائی جان انہوں کو اجازت لئیے کہ نہیں؟ سر میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میڈیا پہ کوئی آج سے تو نہیں, یہ کوئی 70 سال سے یہ معاملہ چلتے آ رہے ہیں کہ ہر دور میں آپ پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح ہمارے بڑے جو تھے وہ کہیں نہ کہیں اپنی آواز بلند کرتے رہے, بطور علی حمزہ, بطور صحافی, مجھے پتہ بلال بھائی کا بھی, کہ ہمارے سامنے کوئی غلط کر رہا ہوگا تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ یار آپ اس کو کسی طرح سے روکیں. اور جو آپ کو اللہ نے میڈیم دیا ہوا ہے, میں وکیل ہوتا تو میں اس کو شاید جا کے کورٹ میں اس کے لیے لڑتا, میں فرض کریں کسی اور ادارے میں پولیس ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو انصاف دیتا. اسی طرح بطور صحافی مجھے اللہ نے مائک اور کیمرہ دیا, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دوں, اور جو ظالم ہے کوشش کروں کہ یار لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یار یہ یہاں پہ کھڑا ہو کے ظلم کر رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے اس کی وردی کی وجہ سے ظلم کر رہا ہو, اپنے اے ٹی ایم کی وجہ سے ظلم کر رہا ہو, 100 وجہ ہو سکتی ہے. بطور صحافی میرا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. بلال بھائی میں کیونکہ وائنڈنگ کی طرف جا رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ ماشاءاللہ سے ایک میڈیا گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, پروفیشنل آپ کا بیہیویئر ہے, سارا کچھ آپ جانتے ہیں, یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا میں جو یوٹیوبر آئے جن کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی, انہوں نے کام شروع کر دیا, انہوں نے ان کا کیا کرایہ جو آپ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے؟ ان سے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جو آپ کے رائیول پاورز ہوتی ہیں نا, جو رائیول قوتیں ہوتی ہیں, مخالف قوتیں, وہ ہمیشہ آپ کی غلطی کی تلاش میں رہتی ہیں,
وہ یہ سوچتی ہیں کہ یار میری کرپشن یہ یہاں کرتے ہیں, میری رشوت خوری, میری ذخیرہ اندوزی, میرے فلاں 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 جو بھی معاشرتی خرافات ہیں, معاشی خرافات ہیں, یہ یہاں کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں. انہوں قابو کریے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ نہیں تھی کہ وہ سچے تھے, پرابلم یہ نہیں تھی پولیس بہت اچھی ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ایس پر لا ہے. نو, دس از ناٹ دی ایشو. میڈیا جو دکھا رہا ہے یار یہ 21ویں صدی کا دور ہے, آپ ایک حد سے زیادہ جھوٹ دکھائیں گے آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے. یہ حقیقت ہے. بالخصوص اب علی حمزہ جس طرح میرا بھائی کرتا ہے, میاں عمران صاحب نے جس طرح کیا, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں نے, اس کے بھی میں نے بھائی کے پروگرام دیکھے, میاں صاحب کے بھی دیکھے, اگر اس میں رتی بھر بھی کہیں انہوں نے اپنی کوئی ہینکی پینکی کی ہوتی نا, تو جن اداروں کو یا جن چیزوں کو انہوں نے ایکسپوز کیا انہیں نشان عبرت بنا دینا تھا, ان کو نشان عبرت بنا دینا تھا. غصہ وہ تھا, ٹھیک ہے نا. اب بلنڈر یہ ہوا ہمارے یوٹیوبر سے ہوا. اچھا, وجہ وہی فرسٹریشن ہے, پاور ہنگری سوسائٹی ہے, جس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے وہ یوٹیوبر بن گیا. پھر انہوں نے کچھ وہ میں کیا کہوں, کچھ خواتین کو بھی موٹر بائک پہ بٹھا دیا کہ تم بھی چلاؤ, اس انداز میں چلاؤ. یہاں مسائل ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صرف ایک ادارے کو کہو گے جی سارے تم ہی غلط ہو, پولیس بھی نیک, انکم ٹیکس بھی نیک, یہ محکمہ کارپوریشن بھی نیک, تو یہ وہ فوڈ اتھارٹی والے بھی نیک, یعنی باقی سارے علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید. میں تمثیلاً بات کر رہا ہوں, کوئی اس کو غلط رنگ نہ دے دے. اور جو میڈیا والے ہیں یہ یزیدی, دس از ناٹ فیئر. یہاں پر جناب ہم پروگرام کا اختتام ہے, اور اختتام میں یہی بات کریں گے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ جو میڈیا ہے وہ ہمیشہ مظلوم کی آواز بلند کرتا ہے. اگر پولیس محکمے سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یا کوئی چائے پانی لے لیتا ہے تو یہ میڈیا بتاتا ہے. انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان ووٹر سے ووٹ لینے کے بعد ان کی خدمت نہیں کر رہا ہوتا تو یہ میڈیا بتا رہا ہوتا ہے. تو جناب اگر آپ ان کی آواز یہ مائک بند کر دیں گے تو پھر نہ آپ کو پتا چلے گا کہ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی, تو نہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کس کو انصاف نہیں ملا. خدا را اس پہ ایک نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی, علی حمزہ اور ڈاکٹر بلال شفیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.